اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا ہے ان کا بیان ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ یوسف کو عزیز مصر نے خریدا، اپنے گھر لے گیا اور بیوی کو کہا اس کا خیال کرنا اور اچھی طرح اس کو رکھنا۔ جب یوسف جوان ہو گئے تو اس کی بیوی اس کے پیچھے لگ گئی اور اس سے محبت جتانے لگی۔ یوسف علیہ السلام انکار کرنے لگا۔ ایک دفعہ اسے اندر لے گئی کمرے میں اور دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے لگی اور کہنے لگی وغلقت الابواب وقالت ہیت لک۔ اس نے دروازے بند کر دیے، یوسف کو کہا کہ میں تیرے لیے ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انسان جب خطا، برائی، گناہ قریب آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگے، سب سے بڑی پناہ دینے والا اللہ ہے۔ انہ ربی احسن مثوایا، اس نے کہا کہ میرا رب جس نے مجھے بہترین طریقے سے رکھا ہے، میری پرورش کی ہے، اور اسی طرح عزیز مصر جو میرا مربی ہے، میرا آقا ہے، میرا پرورش کرنے والا ہے، اس نے بھی میرے ساتھ احسانات کیے۔ میں اپنے رب کی نافرمانی اور عزیز مصر کی خیانت نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس عورت نے بڑا تنگ کیا تو تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کام ظلم ہوگا کیونکہ اللہ ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ اسرائیلی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے پھر ایک چھری نکالی، یا تجھے ماروں گی یا خود کو ماروں گی، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، برسوں میں تیرے لیے تو تڑپ رہی ہوں اور تو تو میرے سامنے انکار کر رہا ہے۔ تو اب شاعر کہتا ہے ہوس کی آندھیاں تھیں، معصیت کاری کی جھڑیاں تھیں، نبی پر امتحان کی یہ بڑی نازک سی گھڑیاں تھیں۔ اب تو یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے، لیکن وہ عورت کوشش کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسے تنگ کیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ عورت تہیہ کر کے آئی تھی اور پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ آج یہ کام ہو کے رہے گا۔ تو اس طرح جب یوسف کو تنگ کیا تو یوسف کا بھی کچھ ارادہ ہوا، اور لیکن اللہ کے اس نے برہان دیکھے۔ اگر اللہ کے برہان نہ دیکھتا تو شاید یوسف علیہ السلام کو یہ اس کام میں مبتلا کرتی۔ تو یہ اپنے کام کی تدبیر کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے سوچنے لگا۔ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے
برائی کو اور بے حیائی کو دور کر دیا اور اس کو بچایا۔ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک یہ میرے نیک بندوں میں سے تھے۔ تو اب جو ہے یوسف علیہ السلام نے رب سے اپنا کانٹیکٹ چالو کیا، دل میں رب سے کہنے لگا یا اللہ مجھے بچانا ہے، میرے اوپر بڑی مشکلات آ گئی ہیں، بڑی نازک گھڑیاں ہیں، یہ خود کو مارے یا مجھے مارے، بدنامی تو مجھے ہوگی، یا اللہ اب عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ بھاگ۔ اب یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے بند ہیں، کھینچتے گئے دروازے کھلتے گئے، کچھ کہتے ہیں 7 کمرے تھے یا 3 کمرے تھے، جتنے تھے ان کے اندر سے دروازے کھلتے گئے، وہ اس کے پیچھے مت جا ادھر ادھر۔ آخری دروازے پہ جب نکل ہی رہے تھے تو اس نے پیچھے سے یہ دامن پکڑا اور وہ کھینچتی رہی، یوسف آگے بڑھتے گئے تو یہ دامن پھٹ گیا۔ جب دامن پھٹ گیا تو جب باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہے۔ اس حالت میں ان کو دیکھا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے قرآن بیان کرتا ہے، تو فرماتے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور پھر وہ دروازے کی طرف بھاگا، یہ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سامنے ان دونوں کے اس زلیخا کا شوہر کھڑا تھا دروازے کے سامنے۔ اب جب اس حالت میں آ گئے، اس وقت کیا کہہ رہی تھی؟ اب یوسف کے بولنے سے بھی پہلے کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، اے عزیز مصر، تیرے حرم پر جس نے بری نظر کی، برا ارادہ کیا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے جو ہے تو آج مجھے اکیلے پا کر مجھ سے برائی کرنا چاہا، میں نے اس پر حملہ کر دیا اور میں نے خود کو بچایا، تو پھر اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، اس کی 2 سزائیں ہیں، یا اس کو سخت سزا دے دو، مارو پیٹو، اس کو ڈنڈے مارو، یا جو ہے تو اس کو قید میں ڈال دو۔ اب یوسف علیہ السلام سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو یوسف نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بہکایا پھسلایا، یہ مجھے اندر لے گئی، یہ برائی کرنا چاہتی تھی، میں نے انکار کر دیا، میں بھاگا، اور جو ہے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو میرا آقا ہے اور تو نے مجھ پر احسانات کیے، میں تیری عزت پر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اب جو ہے تو یہ حیران ہو گیا، کیا کرے، کس طرح کرے؟ تو اس کمرے میں عزیز مصر کی بیوی کی کوئی عورت رشتہ دار تھی، اس کا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اب جو ہے تو یوسف کا کوئی گواہ ہے؟ یوسف نے کہا گواہ اور تو کوئی نہیں، یہ چھوٹا سا بچہ صرف وہاں سو رہا تھا اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب جو ہے تو پھر یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، اس سے جو ہے تو تم جا کر پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا ہمارا ایک بڑا آدمی ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ اب جو ہے تو اس نے دونوں کی باتیں سنی، تو بڑی عمر کا تھا، اس نے کہا یوسف بے قصور ہے اور یہ عورت قصوردار ہے، لیکن پھر بھی جو ہے تو عورت نہیں مانی، کہا نہیں اس نے طرفداری کی ہے۔ پھر یوسف نے کہا اس بچے سے پوچھو۔ اب جو ہے تو یہ کہتے ہیں ہم بچے سے کیسے پوچھیں؟ تو اچانک بچہ بول پڑا، کہنے لگا یہ قصور سارا تیری بیوی کا ہے، یوسف بے قصور ہے۔ اور پھر اس نے دلیل بھی دی ہے، دلیل یہ دی ہے تو کہنے لگا وشاہد شاہد من اہلہا، اس عزیز مصر کے رشتہ داروں میں سے ایک نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، دیکھو اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف قصوروار ہے، عورت سچی، ایسے حملہ کیا، اس نے روکا۔ اور وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر جو ہے تو یوسف بے قصور ہے، سچا ہے، یہ جھوٹی ہے، یوسف بھاگا، اس نے پکڑنا چاہا، پیچھے سے پھٹ گیا، آگے سے پھٹ جائے تو یوسف قصوروار، پیچھے سے پھٹ جائے یہ عورت قصوروار۔ تو فرمایا پھر جب دیکھا گیا
تو جو ہے تو فلما را قمیصہ قد من دبر، جب اس کی قمیض کو دیکھا گیا تو پیچھے سے وہ پھٹی ہوئی تھی۔ قال انہ من قیدکن ان قیدکن عظیم، تو کہنے لگے بے شک یہ تمہارے مکر ہیں، بے شک اے عورتوں تمہاری مکر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے دیکھو یوسف انتہائی مشکل حالت میں تھے، اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا، اس وقت بھی خدا کا خوف کیا، اور اس وقت خود کو بچانا چاہا اور توکل کر کے بھاگا، اور بھاگنے سے اللہ نے بچایا۔ تو اس طرح اگر کہیں نافرمانی میں مبتلا ہونے کے جو ہے تو آثار ہوں تو انسان وہاں سے نکل جائے، وہاں سے بھاگ جائے۔ اور اگر آپ دیکھو بظاہر راستے بند ہوں، کوئی بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر بھی جو ہے تو بندہ کوشش کرے نکلنے کی اور بچنے کی، جس طرح یوسف علیہ السلام نے کوشش کی۔ اب آگے جب دروازے پہ آئے، جب وہ عورت کہنے لگی یہ قصوروار ہے اور جو ہے تو اس نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، تو اپنی صفائی کے لیے اگر کچھ بولنا یہ بھی جائز ہے۔ اور پھر جب انسان ان مراحل سے بچتا ہے پھر اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے، جیسے اس کے رشتہ دار نے بھی یہی کہا، اور ایک چھوٹے بچے نے، بالکل معصوم بچہ تھا، ابھی بول ہی نہیں سکتا تھا، وہ بچہ بول ہی نہیں سکتا تھا، اس بچے کو اللہ نے معجزاتی طور پر بولنے کی طاقت دی، اور اس بچے نے یہ الفاظ بولے، بعد میں اور الفاظ بولے ہی نہیں، جب اپنے وقت پر بولنے لگا تھا۔ یہ بالکل دودھ پینے والا بچہ تھا جو ابھی بولتا نہیں تھا، 6 مہینے 4-5 مہینے کا تھا۔ تو اس طرح جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا، تو فرمایا یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اس سے درگزر کر معاف کر لے اس کو، کیونکہ ابھی مجھے معلوم ہو گیا کہ میری بیوی قصوروار ہے۔ اور پھر اپنی بیوی کا واستغفری لذنبک، تو قصوروار ہے، گنہگار ہے، یوسف سے معافی مانگ۔ اور یوسف سے بھی اس نے معافی مانگی، کہا اب اللہ سے بھی معافی مانگ، اور انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی قصوروار ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو یوسف علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے بچایا، اور پھر شوہر کے سامنے بھی یہ یوسف علیہ السلام سرخرو ہو گئے اور صاف ستھرے ہو گئے، اور جو ہے تو اس عورت نے جو ہے تو بعد میں کسی دور میں آ کے اپنی خطا خود مان لی، اپنی غلطی مان لی۔ آگے انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔